بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 11 جولائی 2023 23 ذوالحجہ 1444 ہجری بروز منگل۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے خبر نامے کی۔ سعودی عرب کی نئی لانچ ہونے والی فضائی کمپنی ریاض ایئر کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملازمتوں کے درخواست دینے والے امیدوار جعل سازوں سے ہوشیار رہیں۔ کمپنی کی جانب سے کسی قسم کی فیس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ سبق نیوز کے مطابق ریاض ایئر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس کا انکشاف ہونے پر ایئر لائن کی جانب سے اس حوالے سے امیدواروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ ایئر لائن ملازمت کے خواہش مندوں سے نہ تو کسی قسم کا مطالبہ کرتی ہے اور نہ ہی ان سے بینک اکاؤنٹ کے بارے میں ذاتی تفصیلات طلب کی جاتی ہیں۔ کمپنی کی جانب سے امیدواروں کو کہا گیا ہے کہ وہ کسی فرضی ویب سائٹ یا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر توجہ دینے کے بجائے براہ راست کمپنی کی سرکاری اکاؤنٹ سے درست معلومات حاصل کریں تاکہ جعل سازی سے محفوظ رہ سکیں۔ واضح رہے کہ ریاض ایئر لائن کا منصوبہ ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پیش کیا تھا، جس پر تیزی سے عمل درآمد جاری ہے۔ نئی شروع ہونے والی ایئر لائن پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے ذریعے شروع کی گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایئر لائن کے ٹیک آف سے قبل نئی بھرتیاں شروع کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ توقع ہے کہ شروع ہونے والی اس نئی فضائی کمپنی میں 2 لاکھ کے قریب ملازمتوں کے مواقع میسر آئیں گے۔ ماہرین موسمیات نے کہا ہے کہ شمالی سعودی عرب سمیت 7 عرب ملکوں میں شدید گرمی کی لہر آنے والی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ مشرقی ریجن اور دیگر بعض مقامات پر درجہ حرارت زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ سعودی پلیٹ فارم طقس العرب کی رپورٹ کے مطابق گرم ہوا کی لہر جزیرہ نمائے عرب کے شمالی علاقوں کا رخ کرنے والی ہے۔ اس سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ معمول سے 5 سینٹی گریڈ درجہ حرارت متوقع ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ مصر، عراق، شمالی سعودی عرب اور شام کے علاقے رواں ہفتے کے آخر میں شدید درجہ حرارت کی زد میں آ سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ کی جانب سے حجاج کو دھوپ کی تپش سے محفوظ رکھنے کے لیے چھتریوں کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کی بڑی تعداد اس وقت مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر حجاج کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ مختلف اسلامی تاریخی مقامات کی زیارت بھی کرتے ہیں، جبکہ بیشتر وقت مسجد نبوی شریف میں گزارتے ہیں۔ موسم گرما کی پیش نظر مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ کی جانب سے حجاج کو دھوپ کی تپش سے محفوظ رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً ان میں چھتریاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ انتظامیہ کے ایک ذمہ دار کا کہنا تھا کہ اب تک حجاج میں 1200 سے زیادہ چھتریاں تقسیم کی جا چکی ہیں، جبکہ تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ واضح رہے ان دنوں میں مدینہ منورہ میں موسم شدید گرم ہے، خاص طور پر دوپہر کے وقت دھوپ کی تپش میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 11 جولائی 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 73 روپے 48 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 30 پیسے، تحویل الراجی 73 روپے 42 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 67 پیسے، منی گرام 73 روپے 50 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے 42 پیسے۔ اور انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 50 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 60 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 42 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 62 پیسے، منی گرام 21 روپے 58 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 52 پیسے۔ بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28 ٹکا 60 پویشہ، ایس ٹی سی پے 28 ٹکا 52 پویشہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 48 پویشہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 62 پویشہ، منی گرام 28 ٹکا 46 پویشہ اور انجاز بینک 28 ٹکا 42 پویشہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم۔